السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام من الى درس الحدیث من جدید وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وان يسهل علينا هذه الدروس ووفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى داعين الله عز وجل رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ وبعونہ جل وعلا، یہ مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 6 اس سیشن میں آپ کے پاس لے کے حاضر ہوا ہوں، اور جو حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ہم مطالعہ کریں گے آج کے درس میں، وہ حدیث اور ان کے ارقام آپ کے سامنے ریٹن موجود ہیں 2076 سے 2090۔ تو یہ حدیث کا سلسلہ جو ہمارے پاس آج کے سبق پر مشتمل ہے، اس کی پہلی حدیث 2076 ہے۔ آتے ہیں براہ راست کتاب سے یہ حدیث مطالعہ کرنے کے لیے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس سے پہلے نوافل کی اہمیت اور دیگر جو عبادات ہیں ان کا ذکر ہوا ہے اور گزرا ہے۔ حدیث میں گزشتہ ابواب سے متعلقہ چند مختلف مسائل و احکام کا بیان ان حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ تو یہ اس اعتبار سے حدیث جو ہے وہ یہ باب جو ہے اہم ہے کہ ایک نظر جو ہے گزشتہ جو ہم نے حدیث پڑھی ان کے جو احکام اور مسائل کچھ ہم نے ذکر کیے ایک بار پھر یاد ہوگا۔ اس لیے پہلی فصل میں آتے ہیں، ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، کہتی ہیں، داخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سر PDF شو نہیں ہو رہی۔ جی جزاک اللہ، جی میں شیئر کرتا ہوں۔ گزشتہ ابواب سے متعلق متفرق مسائل کا بیان، اس سلسلے میں پہلی فصل الفصل الاول، تو یہ متفرق کچھ مسائل سے تعلق رکھتی ہیں حدیث، اور اس میں کچھ مسائل مزید احکام آئیں گے، جس میں پہلی حدیث ہے ہماری 2076 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت، کہتی ہیں، دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ فقالا، تو فرمایا، حل عندکم شیء، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے، مراد یہ کو کھانے کو کوئی چیز۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، لا۔ تو اکثر و بیشتر یہی جواب ہوتا تھا نبوت اور رسالت کے گرانوں میں کہ کوئی چیز کھانے کے لیے اگر ان کے بابت پوچھا جاتا تو یہ لا کا جو جواب ہے وہی ملتا۔ بہت کم یہ موقع آتا کہ جواب میں نعم، کہ ہاں کچھ موجود ہے۔ تو قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، فإنی اذن صائم، تب تو پھر میں بے شک روزے دار ہوں، یعنی پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں اگر کھانے کو کچھ نہیں۔ ثم اتانا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لائے ایک اور دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اتانا یوم آخر فقلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہدی لنا حیث، کہ ہمارے پاس ایک ہدیہ آیا ہے۔ تو یہ حیث جو ہوتا ہے ایک قسم کا سالن تھا، بڑا معروف عربوں کے ہاں۔ اس میں کوئی چیزیں جو تھیں، کچھ مختلف چیزیں، ان کو مکس کر کے نا، تو کوئی کھانے کی چیز حلوہ نما یا پنجیری نما، یا ایسا جسے ہم پنجیری کہتے ہیں یا اپنا حلوہ کہتے ہیں، جو کوئی بھی چیز بن سکتی ہے، وہ اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، اس کو حیث کہتے ہیں۔ حیث یعنی خاص طور پر کھجور، گھی اور پنیر وغیرہ ملا کر، یا گندم کی روٹی، اس کو اس کے حصے کر کے چھوٹے چھوٹے، تو اس کو پنیر یا پنجیری کہتے ہیں، بنایا جاتا تھا۔ تو یہ اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اس میں گھی بھی ہوتا تھا، کھجوریں بھی ہوتی تھیں، اس کا وہ مکس ہوتا تھا۔ تو ایسا ہمیں ہدیہ دیا گیا، ہدیہ لنا حیث، ہمارے پاس یعنی ہدیہ جو ہے وہ ہمیں بھیجا گیا ہے حلوے کی شکل میں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ری نہیں ہے، تو مجھے وہ ذرا دکھائیے۔ فلقد اصبحت صائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا
کہ مجھے وہ دکھائیے ذرا، فلاقت پس تحقیق اصبح تو میں نے صبح صبح کی تھی صائمن روزے کی حالت میں، تو وہ مجھے دکھائیے۔ تو جب انہوں نے وہ آپ کے کہنے پر وہ پیش کیا تو فاقلت، تو آپ نے اس سے تناول فرما لیا۔ رواه مسلم، امام مسلم سے روایت کیا ہے۔ تو گویا کہ اتنی کلیئر یہ حدیث ہے حدیث طلبہ اس سلسلے میں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو جو روزہ ہے وہ نفل روزہ، وہ بغیر رات کی نیت کیے زوال سے پہلے پہلے بھی انسان دن کو اگر کوئی چیز نہ ملے کھانے کو تو نیت کر کے بقیہ پورے دن کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ نفلی روزے کی کیفیت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر روزہ دار روزہ رکھے ہوئے ہو نفل، تو اگر اسے کوئی دعوت دے دی جائے یا اسے دعوت پر کوئی بلا لے تو وہ الگ بیٹھنے کے بجائے اکیلا تنہا دوسروں سے، تو وہ اس میں سے کھا سکتا ہے، یعنی روزہ توڑ سکتا ہے اور اس پر بھی قضا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ضروری نہیں کہ اس کے بعد پھر اس کو وہ پورا کرے، کہ وہ بغیر قضا کے اس کو توڑ لے، چاہے تو اس کو رکھ لے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وہ پورا کر لیتا ہے تو مستحب ہے، اور اگر جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک اس کا پورا کرنا واجب ہے، اگر وہ رکھ لیا توڑے نہیں اور نہ توڑ سکتا ہے، لیکن اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس صحیح دلیل کے مقابلے میں یہ جو حدیث سامنے موجود ہے بالکل کلیئر ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے نفل روزہ رکھنے والا، وہ چاہے تو روزہ اپنا پورا کر لے اور چاہے تو اس کو توڑ لے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس اس کے بعد یہ تو نفلی روزے کے بارے میں تھا معاملہ، چیز گھر میں ہے تو الحمدللہ، نہیں تو روزہ رکھ لے۔ آپ اگر روزہ رکھے ہوئے ہے تو کوئی چیز آ گئی چی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، یا مہمان وغیرہ آ گئے ہیں، وہ دعوت یا کوئی دعوت آ گئی اچانک وہ بلا رہے ہیں، تو وہ اس پر اس روزے کو توڑ سکتا ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2077، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلیم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، داخل النبی علی ام سلیم، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ فاتت بتمر وسمن، تو ظاہر ہے کہ سبحان اللہ وہ گرانہ ہی بہت ہی باسعادت گرانہ تھا، جن کو یہ سعادت حاصل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ میں ننہال کے ہاں جاتے اور آتے اور انہیں وہاں کھانے کھلائے جاتے، ان کی عزت افزائی ہوتی۔ فاتت بتمر وسمن، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فوراً لے آئی ان کے پاس، بتمرن کھجور، وسمن اور گھی، کھجور اور گھی کا حلوہ ملا کر، سبحان اللہ۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا اعیدوا سمنکم فی سقائہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ اعیدوا، لوٹا دو، سمنکم، اپنے گھی کو، فی سقائہ، ہاں اس کے برتن میں، فی سقائہ یعنی جس میں گھی تھا اس کو اس کے برتن میں لوٹا دو، انڈیل دو، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، اور اپنی کھجوروں کو بھی اس کے برتن میں رکھ دو، واپس رکھ دو۔ فَإِنِّي صَائِمٌ، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ سمجھ آگئی بات کی؟ تو یہ بھی نفلی روزہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں تو آپ نے کہا کہ ان کو واپس رکھ دو اپنی اپنی جگہ پر، میں نہیں کھا سکتا اس لیے میں روزے سے ہوں۔ نفلی روزہ تھا، ظاہر ہے رمضان ہوتا تو وہ ایسی مختصر شکل ہی نہ ہوتی، نہ وہ لاتے، انہیں علم نہیں تھا تو وہ لے آئے۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، الی ناحیۃ من البیت، گھر کے کونے میں، فصلی، تو آپ نے وہاں نماز پڑھی، غیر المکتوبہ، نفل نماز غیر المکتوبہ۔ فدعا لام سلیم واہل بیتہا، اور پھر آپ نے دعا کی ام سلیم جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کی تھی خدمت کے لیے، ان کے حق میں دعا کی، واہل بیتہا، اور ام سلیم کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کی۔ رواہ البخاری۔
امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ نفل روزہ رکھنے والے کو دعوت کے وقت افطار کرنا ضروری بھی نہیں، خاص طور پر ایسی شکل میں جب انہیں پتہ ہو کہ میزبان جو ہے وہ ناراض نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ گھر والی جو تھے وہ ام سلیم بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمہ وقت خدمت کے لیے تیار رہتی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ اگر میں نہیں بھی کھا رہا، انکار نہیں بھی کر رہا، تو انہیں اس بات پہ کوئی ناراضی یا افسوس نہیں ہوگا۔ تو جہاں ایسی صورت ہو وہاں اہمیت کے پیش نظر انسان اگر نفلی روزہ کھول دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ مل جاتا ہے کھانے پینے میں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، حالات کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 2078 یعنی 2078 حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الی طعام، جب تم میں سے کوئی ایک کو دعوت دی جائے کھانے کی جانب، وہو صائم اور وہ روزے دار ہو، فلیقل تو اسے چاہیے کہ وہ کہے انی صائم کہ بے شک میں روزے دار ہوں۔ وفی روایت اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب، جب تم میں سے کوئی ایک کسی کو دعوت دی جائے خاص طور پر کھانے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کرے، اس کو قبول کرے اور اس پر آئے۔ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، تو اگر تو وہ روزے دار ہے تو وہ نماز پڑھے، یعنی ان کے لیے دعا بھی کرے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لانے پر کونے میں نماز پڑھی اور دعا کی ان کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، اور اگر وہ روزے کو کھولنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھا لے، یا یہ ہے کہ وہ اگر مفطر ہے یعنی روزہ رکھا ہی نہیں سرے سے، تو اسے چاہیے کہ وہ کھائے، بالکل رکے نہ۔ تو اس میں جو حدیث ہے بے کلیئر ہے یہ میسج اللہ کے رسول کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نارمل حالات میں یہ جو دعوت ہے اس کو قبول کرنا واجب ہے، اگر بغیر ضرورت کے شرعی عذر کے وہ نہیں جائے گا تو وہ گناہ گار ہے۔ یہ واجب ہے دعوت، کھانے کی دعوت دین پر آنا، اللہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، اور شرعی عذر بھی اگر ہو تو وہ اس کو بتا دے اور واضح کر دے، تاکہ اس کے دل میں کوئی کسی قسم کا اس کے بارے میں کوئی میل نہ آئے، کوئی خدشہ یا کوئی خیال ایسا منفی نہ جنم لے کہ مجھے اس نے اہمیت نہیں دی اور میں شاید یہ میری دعوت کو قبول پسند نہیں کرتا، یا اس کے دل میں میرے لیے کوئی کھوٹ ہے۔ تو ایسی چیزیں کئی ایک ہیں وساوس، ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ تو نارمل حالات میں سے چاہیے کہ وہ آئے۔ تو نفلی عبادت کا ویسے چھپانا جو ہے یہ تو بہتر ہے، اگر چھپ سکے تو بہتر ہے، اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن دعوت کوئی دے دی جائے تو اس میں اس کو اظہار کرنا چاہیے، تاکہ دعوت دینے والے میزبان کو کسی قسم کا رنج نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے جی دوسری فصل ہے اسی باب میں، الفصل الثانی، متفرق مسائل کے سلسلے میں 2079 حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے یہ روایت مروی ہے، قالت وہ کہتی ہیں لما کان یوم الفتح، فتح مکہ، جب فتح کا دن تھا یعنی فتح مکہ کا دن یوم الفتح، جا فاطمہ تو رضی اللہ عنہا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فجلست علی یسار رسول اللہ، تو وہ بیٹھ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب۔ یہ فتح مکہ کا موقع ہے اور ام ہانی جو ہیں وہ بیان کر رہی ہیں۔ اچھا جی، وہ ام ہانی عن یمینہ، اور ام ہانی جو ہیں وہ بیٹھ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب۔ فجاءت الولیدۃ باناء، تو آئی ایک بچی، ٹھیک ہے جی، یا لونڈی جو بھی تھی گھر کی خادمہ، فجاءت الولیدہ باناء، ایک برتن لے کر، فی شراب، جس میں پانی تھا، کوئی پینے کے لیے مشروب وغیرہ، فی شراب، کوئی بھی پینے کی چیز تھی جس میں، فناولتہ،
تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برتن دے دیا کہ آپ اس میں نوش فرمائیں، آپ اس میں سے پی لیں۔ فشرب منہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا بھی۔ ثم ناولہ ام ہانٍ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن دے دیا ام ہانی کو۔ فناولہ ام ہانٍ، پھر وہ آپ نے برتن دے دیا ام ہانی کو۔ فشربت منہ، تو انہوں نے پھر اس سے پیا۔ فقالت، تو ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لقد افطرت وکنت صائمۃ، اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول میں نے تو روزہ افطار کر لیا ہے، میں تو روزے دار تھی، آپ نے مجھے پکڑایا اور میں نے پی لیا، میرا تو روزہ ختم۔ فقال لہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، کہا، اکنت تقدین شیئا، کیا تو اس روزے سے کسی فرض چیز کی قضا دے رہی تھی، یعنی کوئی چیز قضا دے رہی تھی اس روزے کے ذریعے، یعنی یہ روزہ فرض تھا، فرضی روزہ تھا کوئی؟ قالت، کہنے لگی، لا، نہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، فلا یضرک ان کان تطوعا، تو پھر وہ روزہ کا کھولنا یا اس طرح کا جو آپ نے کھول لیا ہے آپ کو ضرر نہیں دے گا، نقصان نہیں دے گا اگر وہ روزہ نفلی تھا۔ ان کان تطوعا، رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا، وہ ترمذی، اور امام ترمذی نے، وہ دارمی، اور دارمی نے رحمہ اللہ، وفی روایت لأحمد، اور امام احمد کی ایک روایت مسند احمد میں ہے، وہ ترمذی، اور ترمذی لأحمد و ترمذی، اور امام ترمذی کی بھی ایک روایت ہے نحوہ اسی طرح، وفی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ فقالت، کہنے لگی ام ہانی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما انی کنت صائمۃ، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو بے شک میں تو روزے دار تھی۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، الصائم المتطوع امیر نفسہ، کہ نفلی روزہ رکھنے والا روزے دار جو ہے، امیر نفس ہی، وہ اپنے نفس کا مالک ہے، یعنی اسے اختیار ہے، وہ اپنے نفس کا امیر ہے۔ نفلی روزہ دار اپنے نفس کا امیر ہے، یعنی اس کو اختیار ہے۔ انشاء صام، اگر چاہے تو وہ روزہ رکھ لے، جاری رکھے، وہ انشاء افطر، اور اگر وہ چاہے تو وہ افطار کر لے۔ تو یہ کلیئر حدیث اس معاملے میں، الصائم المتطوع امیر نفس، انشاء صام و انشاء افطر۔ جیسا امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نفلی روزہ کو پورا کرنا واجب ہے، تو یہ حدیث بھی ان کے خلاف ہے، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی جو ہے امام شافعی اور امام احمد، وہ یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو اگر مکمل کر لیتا ہے کھانا ہوتے ہوئے بھی، تو ان کے لیے مستحب ہے اس کو پورا کرنا۔ لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ بالکل اس کے لیے جائز ہے، انشاء صام و انشاء افطر۔ 2079 یعنی 2079، یہ حدیث جو ہے ویسے اس سند کے اعتبار سے ام ہانی کی رضی اللہ عنہ کی یہ ضعیف ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ سند میں یزید بن ابی زیاد ضعیف راوی موجود ہے، اور اس حدیث کے کچھ شواہد بھی ہیں لیکن وہ بھی ضعیف ہی ہیں۔ باقی اس کا جو حکم ہے وہ صحیح حدیث سے معلوم ہے، اس لیے جو پہلے میں نے آئمہ کے حوالے سے بات کہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور صحیح حدیث بھی آپ نے پڑھ لی ہے، ایک نفلی روزہ رکھنے والا جو ہے وہ زوال سے پہلے اپنی نیت بھی کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو روزے کو باقی رکھے اور چاہے تو اس روزے کو توڑ لے، اور اس پر قضا بھی نہیں، واللہ عالم۔ 2080 وان زہری وان عروہ، امام زہری رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قالت، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کنت انا و حفصۃ، کہ میں تھی اور حفصہ دونوں، حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، تو صائمتین
میں اور افسا تھی دونوں روزے دار، فعرض لنا طعام، تو ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، اشتہینا ہو، جس کی ہمیں اشتہا ہوئی یعنی چاہت ہوئی کہ ہم اس کو کھائیں، فاکلنا منہ، تو ہم نے اس کھانے سے کچھ کھا لیا۔ فقالت افسا، تو افسا نے کہا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کننا صائمتین، بے شک ہم دونوں روزے دار تھیں، فعرض لنا طعام اشتہینا فاکلنا منہ، تو ہمارے سامنے جب کھانا حاضر کیا گیا، لایا گیا، تو ایسا کھانا تھا کہ جس کو دیکھ کر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم کھائیں، فاکلنا منہ، تو ہم نے اس سے کھا لیا۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر، اقتیا یومن، کہ اس دن کی جگہ قضا دیتے ہوئے ایک دوسری جگہ یعنی آخر مکانہ، اقتیا یومن، قضا دو تم کسی اور دن، مکانہ، اس روزے کی جگہ پر۔ کیا مطلب کہ روزہ آپ نے توڑ دیا ہے تو اب اس کی قضا آپ دے دو، کسی دوسرے دن قضا دے دو۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا، وذکر جماعت من الحفاظ، اور حفاظ کی ایک جماعت نے ذکر کیا، ذکر کیا ہے کہ رواہ نے زہری عن عائشہ، کہ انہوں نے یہ روایت کی ہے امام زہری سے، اور امام زہری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل، ولم یذکروا فیہ عن عروہ، اور اس میں انہوں نے عروہ کا ذکر نہیں کیا، نہیں الفاظ یہ ذکر کیا عن عروہ تھا، اس اوپر ہے نا وان زہری عن عروہ، تو عن عروہ جو ہے وہ نہیں ہے، وان زہری عن عائشہ ہے، واضح اصح، اور یہ زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ صحیح ہے کہ عروہ وفی عن عروہ یہ نہ ہو۔ ورواؤ ابو داود عن زمیل، اور امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے زمیل سے، جو کہ عروہ کا مولا، عروہ کے آزاد کردہ غلام ہے زمیل، اور زمیل عروہ سے روایت کرتے ہیں، عروہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو 2080 جو یہ حدیث ہے عزیز طلبہ، امام خطابی کے بقول زمیل جو ہیں یہ مجہول ہیں، مجہول راوی ہے یہ زمیل، جو کہ عروہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ایک جعفر ہیں، امام زہری کی حدیث میں یہ وہم کرتے ہیں، اور زہری بھی مدلس اور عنن ہیں، تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہوئی، 2080 حدیث جو ہے ضعیف ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس حکم کو نہیں پائی یا حجت کو نہیں پہنچی، اقضیا یومن آخر مکانہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یہ تم نے روزہ نفلی جو ہے ختم کر دیا ہے کھانے کی اشتہا یعنی چاہت کی وجہ سے، تو اس کی جگہ ایک اور دن قضا روزے کی دو۔ تو چونکہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، ضعیف ہے، اس لیے یہ حجت نہیں ہو سکتی، واللہ عالم۔ جی آگے آتے ہیں، حدیث ہمارے پاس ہے 2081، وعن ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہ، ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاں تشریف لائے ام عمارہ بنت کعب کے پاس، فدعت له بطعام، تو انہوں نے وہ لائیں ان کے لیے کھانا، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا حاضر کیا، فقال لها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا، یعنی انہیں ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہ سے آپ نے یہ فرمایا، قلی، تم کھاؤ، فقالت، تو انہوں نے وہ کہنے لگی، انی صائمہ، بے شک میں تو روزے دار ہوں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصائمہ، کہ بے شک روزے دار، اذا اکل عنده، جب اس کے پاس کھایا جائے، صلت علیہ الملائکہ، تو فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حتی یفرغوا، یہاں تک کہ کھانے والے کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ تو روزے دار کے پاس اگر کوئی کھاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں، ظاہر ہے، تو فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں یہاں تک کہ کھانے والے فارغ ہو جائیں۔ 2081،
تو بعض کے یہاں تو یہ حدیث جو ہے ضعیف، جبکہ بعض دیگر محققین کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال بفرض اگر یہ حدیث اس کو ہم ضعیف صحیح مانتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں، بہرحال اس میں جو فرشتے ہیں ان سے انہوں نے بڑھ کر یہ کام کیا ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ کھانے کی خواہش نہیں رکھتے، اور یہ جو صاحب ہیں روزے دار، ان کے اندر کھانے کی خواہش اور تمنا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ روزے کی وجہ سے بھوکے بھی ہوں، اور روزہ اور کھانا دیکھ کر ان کا جی بھی چاہ رہا ہو، اس کے باوجود وہ صبر کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے کھانے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو بہرحال یہ ایک عمل ایسا تھا جو کہ فرشتوں سے بھی آگے کا عمل ہے، فرشتوں میں تو اشتہا ہی نہیں، تو اس لیے وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان پر رحمت کی دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ حدیث نمبر 2082 اگر تیسری فصل اسباب کی، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال دخل بلال علی رسول اللہ ویتغدى۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ داخلہ بلال آئے علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہو یتغدى، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ فرما رہے تھے، غدا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغدا یا بلال، کیا بلال آئیے ناشتے کی جانب اور ناشتہ کیجئے، الغدا یا یعنی حلما الی الغدا یا بلال۔ قالا، تو انہوں نے کہا انی صائم یا رسول اللہ، بے شک میں تو روزے دار ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکل رزقنا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھاتے ہیں، ناکل رزقنا، ہم اپنا رزق کھاتے ہیں، وفضل رزق بلال فی الجنہ، جبکہ بلال کا رزق جو ہے وہ فضیلت والا ہے فی الجنت، جنت میں، یعنی بلال کا رزق جو ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے اور جو جنت میں ہے، کیونکہ وہ روزے دار ہے۔ اشعرت یا بلال، کیا جانتے ہیں بلال، کیا تمہیں معلوم ہے بلال، ان صائمہ، کہ بے شک روزے دار، یسبح عظامہ، اس کی تو ہڈیاں بھی تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ اکبر، اور اس کے لیے فرشتے جو ہیں استغفار کرتے ہیں، ما اکل عندہ، جب تک کہ اس کے ہاں اس کے پاس کھایا جائے، جب تک اس روزے دار کے پاس کھایا جائے تو فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں، اور اس کی جو ہڈیاں تک ہیں وہ تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس شخص کے بارے میں جو کہ نفل روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس کے پاس کوئی کھانا شروع کر دے، جیسا کہ حدیث میں ہے، لیکن حدیث کی سندی حیثیت محسوس ہو رہا ہے 2082 کہ یہ نہ صرف ضعیف ہے بلکہ یہ موضوع کی حد تک ضعیف ہے، انتہائی زیادہ ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ محمد بن عبد الرحمن، اس کو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ کذب بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے حدیث کے بارے میں، تو اس کی سند میں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع کی حد تک یہ ضعیف ہے، واللہ اعلم بالصواب، کیونکہ اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے جو کہ بالکل اوپر صحیح حدیث کے حکم کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی جو کہ روزہ چاہتے ہوئے بھی نفلی روزہ رکھے ہوا ہے اور کھا نہیں رہا، تو اس کی فضیلت کو اور اس کے اجر و ثواب کو بیان کرتے ہیں، جبکہ صحیح حدیث میں اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے انشاء ساما و انشاء افطرا، چاہے تو وہ روزہ جاری رکھے چاہے تو وہ اس کو توڑ لے، یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بس اوقات اس کو توڑ لینا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ آگے جی ہمارے پاس باب لیلۃ القدر، شب قدر، یہ باب ابواب میں سے ایک بڑا اہم باب ہے جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، جس پر باقاعدہ قرآن حکیم میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی سورہ موجود ہے 30ویں پارے میں، اور اس کے فضائل بے حد و حساب احادیث میں موجود ہیں،
جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں زیادہ متوقع ہے۔ شب قدر کا بیان، الفصل الاول، پہلی حدیث 2083، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تحروا، آپ نے خود بھی تلاش کی، اس کے لیے محنت کی، ریاضت کی، عبادت کی، تگ و دو کی، لیلۃ القدر کی تلاش میں، فی الوتر، وطر میں یعنی اوڈ راتوں میں، جو کہ وطر ہیں 21، 23، 25، 27، 29، من العشر الاواخر، آخری عشرے میں سے، من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں۔ تو یہ بات کلیئر ہے اور بڑی واضح حدیث ہے اس سلسلے میں، رواه البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے۔ تو تحرو کا مطلب ہے تلاش کرنا، بڑی محنت سے، تگ و دو سے، ٹھیک ہے جی، اہتمام کے ساتھ۔ اسی طرح حدیث نمبر 2084 ہے سلسلے میں ہمارے پاس، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ چند صحابہ یا اشخاص، ارو لیلۃ القدر فی المنام، وہ دکھلائے گئے لیلۃ القدر، دکھلائے گئے لیلۃ القدر منام یعنی نیند میں، خواب میں، فی السبع الاواخر، ہاں جی، رمضان کے آخری 7 دنوں میں، فی السبع الاواخر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارا رؤیاکم، جی، کہ میرا خیال ہے، یہ میں دیکھتا ہوں کہ رؤیاکم، تمہارے جو خواب ہیں، قد تواطعت فی السبع الاواخر، رمضان المبارک کے آخری 7 دنوں میں ایک دوسرے کے موافق ہیں، ایک دوسرے کے مطابق ہیں، متفق ہیں سب کے، یعنی تقریباً جو خواب جو آپ کو آئے ہیں یا جو آپ نے دیکھے ہیں، میرا یہ خیال ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کے آخری 7 دنوں میں ایک جیسے ہیں۔ فمن کان متحریھا، تو اب جو شخص چاہتا ہے اس کو تلاش کرنا، لیلۃ القدر کو، فلیتحرھا۔ حدیث نمبر 2085، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوا فی العشر الاواخر من رمضان، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو، التمسوها فی العشر الاواخر، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں، من رمضان، لیلۃ القدر، یعنی اس لیلۃ القدر کو، فی تاسعۃ تبقى، یعنی نویں اس مہینے، یعنی نویں رات کو، تاسعہ نویں، 9th یعنی جو رات ہے، تبقى جب باقی رہ جائے، فی سابعۃ، فی تاسعۃ تبقى، فی سابعۃ تبقى، فی خامسۃ تبقى، یعنی نویں رات میں، 7ویں رات میں، فی سابعۃ، اور 5ویں رات میں۔ کیا مطلب؟ یعنی باقی رہنے والی، جب باقی رہ جائیں کتنی، یعنی وہ بنتی ہیں 21ویں، 23ویں اور 25ویں، 21ویں، 23ویں، جب یہ دیکھیں نا 9 باقی رہ جائیں تو 21ویں ہوگی، 23ویں ہوگی جب 7 باقی رہ جائیں، اور اسی طرح 25ویں ہوگی جب 5 باقی رہ جائیں۔ تو گویا کہ اس روایت کے مطابق 21ویں، 23ویں اور 25ویں میں ذکر ہے، امام بخاری نے جو روایت کی ہے کہ اس میں تلاش کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بھی بہرحال من جملہ راتوں میں سے جو کہ اوڈ راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، ان میں سے 21ویں، 23ویں، 25ویں بھی ہے، اور 27ویں کے بارے میں الگ روایات ہیں، اس طرح 29ویں بھی اس میں شامل ہے، جیسا کہ عام روایات میں ہے کہ طاق راتوں میں، اور طاق راتوں میں 29ویں بھی آتی ہے۔
2086 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا العشر الاول من رمضان، رمضان المبارک کے پہلے 10 دنوں میں شروع میں اعتکاف فرمایا، ثم اعتکف العشر الاوسط، پھر آپ نے اعتکاف فرمایا درمیانے عشرے میں، یعنی 11 رمضان سے لے کر 20 تک، فی قبۃ ترکیۃ، ایک چھوٹے خیمے میں، ترکی خیمے میں، ثم طلع راسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک باہر نکالا، فقال، تو آپ نے فرمایا انی اعتکفت العشر الاول، پہلے میں نے بے شک اعتکاف کیا تھا پہلے 10 دنوں میں رمضان کے اول 10 دنوں میں، عشر اول میں، التمس هذه الليلة، میں تلاش کرنا چاہ رہا تھا اس لیلۃ القدر کو، ثم اعتکف العشر الاوسط، پھر میں نے اعتکاف کیا ہے یا اعتکاف کرتا ہوں دوسرے یعنی عشرے میں، درمیانے عشرے میں رمضان کے، ثم ہوتی تو فقی، تو پھر جب میں یہ اعتکاف کرتا ہوں تو پھر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ انا فی العشر الاواخر، کہ وہ تو آخری عشرے کی 10 راتوں میں ہے لیلۃ القدر، فمن کان اعتکف معی، تو جو شخص جس نے اعتکاف کیا تھا میرے ساتھ یعنی ابھی درمیانے عشرے میں یا شروع کے عشرے میں، فلیعتکف فی العشر الاواخر، تو اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے، فقد اریت هذه الليلة، بے شک میں یہ رات دکھلایا گیا تھا، ثم انسیتها، پھر میں بلا دیا گیا، مجھے یہ رات دکھلائی گئی تھی پھر میں بلا دیا گیا تھا رات کو، وقت رہی تو نہیں، اور میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ اس رات اسجد فی مائن، میں سجدہ کر رہا تھا پانی میں، وطین، اور مٹی میں، من صبیحتہا، اس شب کی صبح کو، یعنی جس شب کی صبح کو لیلۃ القدر تھی اس رات بارش ہوئی، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ سجدہ کر رہا تھا پانی میں اور مٹی میں اس شب کی صبح، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، تم اس کو تلاش کرو آخری عشرے میں، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اور اس کو تلاش کرو ہر طاق رات میں، یہ طاق رات فی کل وتر سے مراد آخری عشرے کی 21ویں لے کر 29 میں سب میں تلاش کرو۔ قال فمطرت السماء تلك الليلة، فرمایا آپ نے کہ آسمان برسا اس رات، وکان المسجد علی عریش، اور اس وقت مسجد جو تھی وہ پتوں پر بنی ہوئی تھی، عریش یعنی شاخیں، جو کھجور کی شاخیں وغیرہ ہیں اس سے وہ چھت وغیرہ ڈالی گئی ہوتی تھی اس وقت، اور وہ بڑی جلدی ٹپک پڑتی تھی جب بارش ہوتی، وکان المسجد علی عریش، اور تھی مسجد عریش پر، یعنی کھجور وغیرہ کی ٹہنی اور ٹہنیوں پر اور اپنا پتوں پر، فواقف المسجد، تو مسجد ٹپک پڑی، فبصرت عینائی یا رسول اللہ، تو دیکھا عینائی یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خود راوی کہتے ہیں، والا جبہتہ، اور آپ کی پیشانی مبارک پر آثار الماء والطین، پانی اور مٹی کے آثار تھے، یعنی راوی جو ہیں یہ کہہ کہ حدیث قالا، تو کہتے ہیں کہ آسمان اس رات جو ہے وہ برسا تھا، اور مسجد اس وقت کھجور کی ٹہنیوں پر مشتمل تھی اس کی چھت، تو وہ ٹپک پڑی مسجد، اور میری آنکھوں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور آپ کی پیشانی پر پانی کے اور مٹی کے اثرات، من صبیحۃ 21، 21ویں شب کی صبح، یعنی درمیانے عشرے میں جس میں آپ کو لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی، اور رات بارش بھی اس کی صبح، آپ نے جو سجدہ کیا تھا وہ کیچڑ میں کیا۔ متفق علیہ، فی المعنی واللفظ لمسلم، یعنی متفق علیہ روایت ہے معنوی اعتبار سے، اور امام مسلم کے حدیث میں یہ لفظ ہیں، الی قولی فقیل علی، تو مجھے کہا گیا انا فی العشر الاواخر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ عشر الاواخر یعنی 10ویں یعنی آخری عشرے میں رمضان کے، والباقی للبخاری، اور باقی جو الفاظ ہیں وہ امام بخاری کے ہیں اور امام مسلم کے ہیں، فقیل علی انا فی العشر الاواخر۔ لو جی یہ حدیث آگی سامنے، اور 2087
میں وفی روایت عبداللہ بن انیس قال لیلۃ 23، عبداللہ بن انیس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ رات جو ہے وہ 23 23ویں رات ہے، کہ عبداللہ بن انیس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو عزیز طلبہ اسی قدر ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ایک حدیث جو ہے، یہ 2 حدیثیں انشاءاللہ آئندہ کل ہم پہلے ان کو پڑھیں گے، اس کے بعد آئندہ جو ہمارا کل کا جو لیسن ہوگا اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے بفضل اللہ تعالی. تو ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، اس پر اکتفا کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.